مستقبل میں کوئی توقع ہو کہ اوکھے ویلے کام آ جائے گا تو اس سے بندہ ربط رکھتا ہے، رشتہ قائم رکھتا ہے کہ مشکل وقت کام آ جائے گا۔ تو صاحب اگر یہی داعیہ محبت ہے تو مجھے بتاؤ نزع سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے؟ قبر سے کوئی مشکل وقت ہو سکتا ہے؟ حشر سے کوئی مشکل وقت ہوتا ہے؟ اور اس مشکل وقت کے اندر کام آئے گا تو آمنہ کا لال ہی کام آئے گا۔ جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی تو حضور علیہ السلام کے صدقے سے نجات ہو۔ کتاب کا نام ہے بشر القیب بلقاء الحبیب، امام سیوطی کی مصنفہ ہے، اس میں ایک روایت لائے ہیں۔ ایک انصاری جوان کی روح قبض ہونے لگی تو اس کی ماں حضور کو بلا کے لے گئی کہ آپ کا غلام ہے اور اس کی روح قبض ہونے جا رہی ہے، تو آپ اس اوکھے ویلے اس کی مدد کے لیے تشریف فرما ہوں۔ جب حضور تشریف لائے تو اس وقت حضرت اسرائیل قبض روح کے لیے آ چکے تھے، اور قبض روح کا آغاز پاؤں سے ہوتا ہے۔ حضور سرہانے کی جانب کھڑے ہو گئے، وہ قبض روح کرنے لگے تو حضور نے فرمایا ارفق یا اسرائیل بصاحبی ھذا، اے اسرائیل میرے اس غلام کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ تو حضرت اسرائیل نے جو جواب دیا سنیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آپ کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تو حضرت اسرائیل نے عرض کیا کر عینک یا رسول اللہ، حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، صرف یہ غلام ہی نہیں آپ کے جس غلام کی روح قبض کروں گا نرمی سے ہی کروں گا۔ تو اگر اوکھے ویلے کسی کی مدد درکار ہو اور داعیہ محبت پیدا ہوتا ہو تو پھر اس بات کا استحقاق میرے حضور رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پیار کیا جائے۔ اچھا، محبت کا سب سے بڑا داعیہ جو مانا جاتا ہے وہ جمال ہے، خوبصورتی ہے، حسن ہے۔ کوئی کسی سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، وہ صاحب جمال ہے۔ تو آئیے، یہ داعیہ محبت ہے تو کائنات میں کوئی لاؤ تو صحیح جو آمنہ کے لال جیسا ہو۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بریاں۔ وہ جمال دیا، وہ حسن دیا، وہ خوبصورتی دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں 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 نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جتے وچ محمد نو ڈالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ پیکری ایسا تراشا، اللہ اکبر۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا پھر دیکھتے رہ گئے۔ میں آپ کے سامنے حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کہانی رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بکریاں چراتے تھے اور حضور کی خدمت میں آ کر کے بیٹھ جاتے۔ اپنی خالہ کے ہاں مقیم تھے تو انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے، تو یہ بہت اداس رہنے لگے۔ ایک دن ابو قرصافہ کی والدہ بھی آئی ہوئی تھی تو خالہ بھی موجود تھی، تو انہوں نے اپنی ماں اور خالہ سے کہا کہ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے اجازت دی جائے، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ ایک بار میرے ساتھ جا کے اس محبوب کو آپ دیکھ لیں، اس کے بعد اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں جاؤں گا، اور اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں حاضری پیش کر دیا کروں گا۔ انہوں نے کہا یہ کیا مشکل بات ہے، ہم چلے جاتے ہیں، حضور کا شانہ نور میں تشریف فرماتے ہیں۔ تو ان کی والدہ اور ان کی خالہ حضور علیہ السلام کو ان کی سفارش پر دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے آئے۔ اب یہ حضور کی صحبت میں بیٹھے، کچھ وقت گزرا، جب واپس چلنے لگے تو حضرت ابو قرصافہ کو بہت بے چینی تھی کہ یہ کیا کہتے ہیں، تو وہ بات چھیڑتے ہیں اور ان کے اوپر ایک سکوت طاری ہے، خاموشی طاری ہے۔ خیر انہوں نے پوچھا کہ امی آپ بتا نہیں رہی، خالہ آپ بتا نہیں رہے، کیا ماجرا ہوا، آپ نے کیا دیکھا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ ابو قرصافہ کی والدہ اور خالہ نے کہا کہ ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجہا وانقی ثوبا والین کلاما۔ کہا ابو قرصافہ کیا پوچھتے ہو، ہم نے زندگی میں ایسا سونا شخص دیکھا ہی نہیں ہے، نہ زندگی میں ایسا سونا چہرہ دیکھا ہے،
نہ اتنا پاکیزہ لباس کسی کا دیکھا ہے اور نہ اتنی میٹھی بولی کسی کی دیکھی. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کو جو دیکھ لیتا بس وہ دیکھتا ہی چلا رہ جاتا. جب حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے عبداللہ بن سلام، وہ حضور سے مناظرہ کرنے آتا ہے. ابو داود با فضل و صدقہ اٹھائیے، باقی کتب حدیث اٹھائیے. بلکہ یہودیوں کو فکر دامن گیر ہوئی کہ جس طرح لوگ ان کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں تو کہیں ہمارا کاروبار عقیدت سمٹ نہ جائے. تو انہوں نے ان کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور آنے والے شخص سے مناظرہ کرو، بحث کرو. اگر مناظرہ ہار گئے تو پھر دوسرا مرحلہ سوچیں گے، اگر جیت گئے تو قصہ یہی تمام ہو جائے گا. عبداللہ ابن سلام پڑھے لکھے شخص تھے، سنجیدہ اور متین بھی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے احباز تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور بہت زیرک اور سمجھدار شخص تھے. کہا کہ تم بات کرنے کا ڈھب بھی جانتے ہو، گفتگو کا سلیقہ بھی تمہیں آتا ہے، تم جاؤ اور جا کے ان سے بات کرو. باقاعدہ 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دیے اور وہ چلے. علماء یہود ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے. لیکن تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی. سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، تو یہ جا کے حضور کی مجلس میں جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے اور حضور کو دیکھنے لگے. مجلس اختتام کو پہنچی تو آقا کریم نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں. وہ سارے سوال جو گٹھڑی باندھ کر کے لے گئے تھے اس کی گرہیں کھل گئیں اور ایک ایک سوال تتلیوں کی طرح اڑ گیا. رومی بولے اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال. تیری تو نظر ہی سارے سوالوں کا جواب ہے، تیری تو ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب ہے. یک نظر کر دی و آداب فنا آموخت، اقبال بولے یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، وہاں خنک روزے کے خاشاک مرا وا سوختی. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے. اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے. کہا کہ حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں. حضور نے عبداللہ ابن سلام کو بیعت کر دیا. اچھا اب وہ جو منتظر بیٹھے تھے کہ ابھی ہمارا مناظر جیت کے آئے گا، فتح کے نقارے بجائیں گے اور یہ قصہ تمام ہو جائے گا، جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ جس کو مناظر بنا کے بھیجا وہ دل ہار بیٹھا ہے، وہ تو ساقہ کا غلام بن گیا ہے، تو یہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ پائے اور عبداللہ ابن سلام کے گھر جا پہنچے اور کہا عبداللہ ابن سلام تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی. تم نے کوئی دلیل مانگی ہوتی، انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے ایک عالم شخص تھا، علمی پیاس بجھ گئی اور مان لیا. سنا ہے تم نے بات بھی کوئی نہیں کی اور سوال بھی کوئی نہیں اٹھایا اور ایسے مان لیا، بات سمجھ سے باہر ہے. تو جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی. فرمانے لگے فلما نظر تو اللہ اکبر الی وجہ، جب میں نے وہاں جا کر اس پیارے محبوب کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے فوراً کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ وجیح ہے، وہ صاحب جمال ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، تو کشفت دو جا بے جمال ہی، تو کوئی لاؤ تو صحیح جو محمد عربی کے حسن کی زکوٰۃ بھی بنتا ہو. اعظم چشتی مرحوم ساری زندگی یہ مسئلہ حل نہ کر سکے، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سواد، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی. اللہ اکبر. تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب جمال ہے تو بتاؤ اس سے بڑا اور کیا معیار ہو سکتا ہے کہ وہ محبوب خدا ہیں. اچھا کسی سے پیار کرنے کا ایک بہت بڑا داعیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان اوصاف کا حامل ہے جو اچھے اوصاف انسان کسی کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. آج لوگوں کے کردار سے، لوگوں کی سیرت سے لوگ متاثر ہو کر کے کسی سے پیار کرتے ہیں. تو مجھے بتاؤ کسی کے کردار اور سیرت اور اوصاف حمیدہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا بہترین پیمانہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بہت صاحب خلق ہے. یہ کاروباری مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے.
کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص خلقن اس مرتبہ کمال پہ موجود ہے؟ تو یہ معیار بھی میرے حضور علیہ السلام نے خود دیا. فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. جب حضور کا وصال ہوا تو اس وقت حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھی، اور آقا کریم کی ایک زوجہ کو بھی حضور پہ کوئی شکایت نہیں تھی. یہ حضور کے کردار کا وہ رنگ ہے جو آپ ملاحظہ کر سکتے. آج تو کوئی بازو اٹھا کر کے کہے کہ میں پوری طرح سے اس انداز سے زندگی بسر کرتا ہوں کہ میری اہلیہ مجھ سے مکمل مطمئن ہے، تو شاید ہی کوئی یہ بات کر سکے. اور وہاں 9 ازواج ہیں. حضور کا کردار ایسا ہے کہ کسی ایک کو بھی حضور کے اوپر شکایت نہیں ہوتی ہے. اور آقا کریم کی محبت کا رنگ اور انداز یہ ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی شفقتوں کا برستا ہوا می اتنا موسلا دھار تھا کہ ہم حضور پر فدا ہو جاتی، اور آقا کریم اتنے بڑے منصب کے باوصف ہمارے ساتھ جو سلوک رکھتے وہ دیدنی ہوتا. فرماتی ہیں ایک دن میں آپ خورے میں پانی لے رہی تھی کہ حضور تشریف لے آئے، تو مجھے دودھ سے پانی پیتے دیکھا تو فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. تو میں نے پانی چھوڑ دیا. حضور نے میرے ہاتھ سے کٹورا لیا، پانی پینے لگے تو رک گئے اور کہا کہ عائشہ ذرا تم نے بتانا ہے کہ تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، تاکہ میں وہاں ہونٹ لگا کر پانی پینا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا، گھر جنت کا ماحول بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو جس بھی پیرائے میں دیکھو، جس بھی رنگ میں دیکھو، حضور علیہ السلام کے اوصاف اور حضور کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ. ایک زمانے میں کسی نے اسلام قبول کر لیا. میں نے یہ بہت جگہوں پہ بیان کیا کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کر دیا؟ تو اس نے کہا سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کی ضمانت بن گیا. وہ کیسے؟ کہا ایک دن مجلس رسول لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا. ایک شخص نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دیجئے، میرا بیٹا کتنے دنوں سے گم ہے، مل نہیں پا رہا. تو قبل اس سے کہ حضور اس کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھاتے اور اجابت کے سارے در کشادہ ہو جاتے، مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا میں فلاں باغ کے قریب سے ابھی گزر کے آیا ہوں، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. باپ نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو دوڑ لگا دی. حضور نے فرمایا سے بلاؤ. بلایا گیا. بہت جلدی ہے جی حضور، آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچہ بچڑا ہے، آنکھیں ترس گئی ہیں، ممتا کی ماری ماں الگ بے قرار ہے، میں چاہتا ہوں میری آنکھوں کی پیاس بھی بجھے اور ماں کی گود بھی بیٹے سے بھر جائے اور وہ بھی آسودہ ہو جائے. تو میں ضرور جاؤ، میں تجھے روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن میری ایک نصیحت ہے، اس کو ملحوظ رکھنا. جب باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کے پکارتے آگے بڑھ جاؤ گے اور تم اس کو سینے سے لگاؤ گے. کہا ایسا نہ کرنا، اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا اور گھر لے جانا اور گھر جا کے پیار کرنا. عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں اس کو بیٹا کہہ کے پکار لوں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اور سینے سے چمٹالو گے تو یتیم کو اپنا باپ یاد آ جائے گا. اس لیے تم یہ پیار گھر جا کے کر لینا، یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار محبت نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں. اللہ اکبر. ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے تڑپ جائیں اور ان کا غریب اور مزدور باپ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ ان کی ضرورت کو پورا کر سکے اور وہ بلک بلک کے ماں باپ کے لیے اذیت کا سامان بن جائے. یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے. کائنات میں کوئی ایسا رحمت بھرا دل تو لاؤ جو آمنہ کے لال کا ہے، شفقتوں سے بھرا ہوا کوئی ایسا پیکر تو تلاش کرو جو اللہ نے جو ہے وہ فاران کی چوٹیوں سے مکے کی سرزمین میں اتارا. کائنات کے اندر آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جن کا سینہ اتنا گداز اور نرم ہو.
اپنی امت کے بارے فرمایا لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمھا، میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی۔ مبتلا درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ یہ پیغمبر کی زندگی ہے، امت کے ساتھ حضور کے پیار کا یہ عالم ہے کہ کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو حضور بےتاب ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، گواہیاں مکمل ہو گئی، اور کٹا ہوا ہاتھ جب حضور کے سامنے آیا چشمان سے آنسو جاری ہو گئے، تو کہا حضور خود ہی تو آپ نے کیا۔ فرمایا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے۔ مبتلا درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ مائز ابن مالک اسلمی حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، کریم ہے تمہیں معاف کر دے گا۔ گئے، معافی مانگی، توبہ کی، بے چینی پھر حضور کی دہلیز پہ کھینچ لائی، پھر کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ میں جاؤ معافی مانگو، اللہ کریم ہے معاف کر دے گا۔ گئے، پھر پلٹ آئے، تیسری مرتبہ آئے، پھر چوتھی مرتبہ آئے، پھر فرمایا کہ تم بار بار چلے آتے ہو، فیما اطہرک، کون سا جرم کر بیٹھے ہو؟ قال من الزنا، عرض کی مجھ سے بدکاری ہو گئی، شوں شادی شدہ، سزا بھی بڑی کڑی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آخرت کی بجائے دنیا میں بھی میرا قصہ پاک ہو جائے، آخرت کے عذاب بہت سخت ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل مجھے بتاؤ جہنم کے عذابوں کی کہانی، تو جبریل امین نے عرض کی حضور اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو جہنم میں دیا جائے گا، اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، باقی سارا بدن سلامت ہوگا۔ یغلی منہما دماغہ، اس کی حدت گرمی اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، سخت عذاب الیاذ باللہ۔ کہا حضور میں چاہتا ہوں میری دنیا پہ فراغت ہو جائے، آخرت کے عذابوں کو میں نہیں سہ سکتا، میرے اوپر حد جاری کر دیجیے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ نشے میں تو نہیں ہے، کیسی بات کر رہا ہے؟ ایک صاحب اٹھے، انہوں نے منہ سونگا، کہا نہیں حضور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو تم درست کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں جو کہہ رہا ہوں بقائمی ہوش و آواز کہہ رہا ہوں۔ پھر فرمایا اللہ کا قبلتا، ہو سکتا ہے کہ تو نے بوسہ لیا ہو، بس اس سے آگے نہ بڑھا ہو۔ اس نے کہا نہیں حضور میں وہاں تک پہنچا ہوں کہ جہاں حد جاری ہوتی ہے۔ آقا کریم رخ پھیر لیتے ہیں اور وہ ادھر سے آ جاتا ہے، رخ پھیرتے ہیں وہ ادھر سے آ جاتا ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ان پر حد جاری کر دو۔ اب جب حد جاری کرنے کے لیے ان کو سنسار کرنے کے لیے رکھا گیا تو جب پہلا پتھر لگا تو شدت کا پتھر جب ان کے اوپر آیا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن صحابہ نے پکڑ کر کے ان کو دوبارہ سنسار کیا۔ بعد میں آقا کریم علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور کے چشمان میں آنسو تھے، اور حضور فرمایا اگر وہ بھاگ گیا تھا اس کو بھاگ دینے جانا چاہیے تھا، تم نے کیوں اس کو پکڑ کے روکا؟ پھر حضور جنازے میں خود تشریف لے گئے۔ جب جنازے میں جا رہے تھے کسی نے کہا لو مائز نے زنا کیا تھا، بس حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ فرمایا خبردار کسی نے میرے مائز پہ بات کی، میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے۔ اپنے آپ کو خود انہیں حد شری کے لیے پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے۔ وہ خود جنازہ پڑھایا ان کا، اور پھر اس کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے۔ راوی کو شک ہے دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا، حضور وہاں تشریف لے کر فرمایا استغفروا لمائز، ہاتھ اٹھاؤ اور مائز کے لیے بخشش کی دعائیں کرو۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی شفقت ہے امت کے لیے۔ قرآن بتاتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی پہ گراں گزرتا ہے۔ مبتلا درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ مجھے بتائیے کوئی اتنا پیار کرنے والا ہو تو اس سے بے وفائی کرنی چاہیے یا اس کی وفا میں ڈوب جانا چاہیے؟ جو پیغمبر ہمارے ساتھ اتنی محبت کرے، جس کے کلیجے میں امت کے لیے پیار ہی پیار ہو، غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے آنسو بہائے امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے، اور آج ہم اس کے طریقے زندگی کو اختیار نہ کر سکیں تو پھر ہمارے عشق پر، ہماری محبت پر سوالیہ نشان ہے۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اور اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام او۔ تو آئیے میں اور آپ یہ
عزم اور یہ عہد کر کے اس مجلس رحمت سے اٹھیں کہ اپنی زندگی کو حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھال دیں. محبوب کے طریقے پہ چلنا، محبوب کے احکام کو ماننا، یہ عاشق کے لیے کیا مشکل ہے. وہ تو محبوب کے اشارہ ابرو کو سمجھتا ہے، وہ محبوب کی رضا اور چاہت پر قربان ہوتا ہے. مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کی تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی. تو آقا کریم نے رک کے کہا یہ کس کا ہے؟ تو کسی نے کہا فلاں انصاری صحابی کا. تو حضور گزر گئے، کچھ نہیں کہا. کوئی اس انصاری صحابی کو ملا اور کہا کہ حضور گزرے تھے، گلی سے تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار حویدہ نہیں تھے. اس نے کہا اچھا. کہا ہاں. کدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا. 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزران ہوا تو دیکھا ملبہ پڑا ہے. کہا بلاؤ. اس انصاری صحابی کو بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا، آج یہاں ملبہ پڑا ہے، کیا کہانی ہوئی؟ تو اس نے 2 لفظی عرض کرتے ہوئے کہا حضور سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں سر سے لے کر پاؤں تک، عقیقے سے لے کر ولیمے تک، طرز زندگی سے لے کر انداز معاشرت تک، اپنے امور سیاست سے لے کر اپنی نجی زندگی اور کاروبار تک دیکھوں کہ میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. میں اتر کے دیکھوں اپنے من کے اندر. اللہ اکبر. ایک بحرین سے صاحب آئے، انہوں نے حضور کو سلام لیا. آقا نے رخ پھیر لیا. وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، جدھر حضور نے رخ پھیرا ادھر جا کے انہوں نے سلام کیا. حضور نے پھر رخ پھیر لیا. سمجھ گئے کوئی ماجرا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا. صحابہ سے پوچھا تم کچھ بتا سکتے ہو کہ حضور نے میرے سے اعراض کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور حضور یہ امت کے مردوں کے لیے حرام کر چکے ہیں. ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی. سونا اور چاندی امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، یہ گناہ بے لذت ہے اور تم اس کو اختیار کیے ہوئے ہو. تو حضور شاید اس وجہ سے ناراض ہوں اور حضور نے تیرے سلام کا جواب نہیں دیا. تو وہ آگے بڑھے اور انگوٹھی اتارتے ہوئے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں؟ یہ رہی. حضور نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی. مجلس میں بیٹھ گیا. مجلس چلتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد جب مجلس اختتام کو پہنچی، واپس پلٹنے لگے تو وہ بھی واپس پلٹا. تو کسی نے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، سونے کی قیمتی انگوٹھی ہے، تم تو شرن نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، تو تم اٹھا لو. تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑی رہے خدا کی قسم میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے. اب میں اور آپ دیکھیں ہم کیا کیا وہ ہے جو میرے حضور نے پھینکا اور ہم اس کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. اگر ایسا ہے تو ہمارے عشق پہ سوالیہ نشان ہے. ناراض نہ ہونا، خالی نعروں کا نام عشق نہیں ہے، میں نعروں کا منکر نہیں ہوں، لیکن عشق دلیل مانگتا ہے، عشق عمل مانگتا ہے. محب محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، اس کا انداز زندگی اختیار کرتا ہے. صریح حکم تو صریح حکم ہے، محبوب کی اشارت بھی کافی ہوتی ہے. محبوب کی رضا جوئی کے لیے وہ تلاشتا ہے کہ محبوب کی رضا کس میں چھپی ہوئی ہے. وہ تو محبوب کی منشا کو پا جاتا ہے تب عاشق کہلاتا ہے. باقی میں بھی عاشق، آپ بھی عاشق. میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے. تو کہنے کو تو میں بھی کہوں گا میں عاشق ہوں، لیکن صاحب عشق ہم سے ثبوت مانگتا ہے ہماری محبت کا. آئیے میں اور آپ یہاں سے لے کے آخری کونے تک جتنے بندے دیکھے ہیں بیٹھے ہیں، آپ اپنے اندر اتریں اور دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. زندگی کب ٹوٹ کے بکھرتے ہوئے خواب کی طرح کرچی کرچی ہو جائے گی. میں اور آپ قبر کا رزق بننے والے ہیں. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، قبل اس سے کہ جب پاؤں کے انگوٹھے باندھ دیے جائیں رسیوں سے اور آنکھوں پر روئی رکھ دی جائے اور ناک میں روئی ٹھونس دی جائے اور ہم اپنی مرضی سے حرکت بھی نہ کر پائیں، اس وقت سے قبل، اس وقت کو اللہ کے حضور ہمیں لوگ اٹھا کے لے جائیں گے. کتنا اچھا ہو کہ ہم خود اپنے قدموں سے چل کے جائیں. اس وقت منہ ڈھانپ کی آکھن لوگ یعقوب دینوں جدو ٹر پیوں سر منہ کج کے توں. جب لوگ تیرے منہ کو لپیٹ دیں گے اور اس وقت تو حاضر ہو رہا ہوگا، کتنا اچھا ہو کہ کھلے منہ اس کی دہلیز پہ حاضر ہو جائیں اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیں. اور اگر ہم یہ کر پاتے ہیں تو ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور بارگاہ ہزدی میں سرخرو ہو جاتے ہیں. ورنہ قیمتی سانسیں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جا رہی ہیں اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں.
اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے، اپنی پناہوں کا نور دے۔ اقبال کے شعر پہ اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، پھر قلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے اور لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا۔ پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا، اور اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے، اگر تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا۔ حضرت علامہ پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول الحاج حافظ نور سلطان صدیقی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ کچھ ہی لمحات میں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان الحاج محمد شہباز قمر فریدی، الحاج قاری شاہد محمود اور حافظ احمد رضا قادری بھی تشریف لانے والے ہیں۔ تمام احباب عشاء کی نماز کے لیے صفیں درست فرما لیں۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ محفل نعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تمام احباب اپنی اپنی جگہوں پر ہی کھڑے رہتے ہوئے صف بندی فرما لیجئے۔ عشاء کی نماز باجماعت ادا کی جائے گی۔ حافظ نور سلطان صدیقی عشاء کی اذان دیں گے۔ ہمارے بہت معزز مہمان، ممتاز سیاسی سماجی شخصیت جناب بابر محمود صاحب بھی تشریف لائے۔ میں بابر بھائی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
صفیں سیدھی کے فرما لیں امام کو دے کے ٹھیک ہے تم ادھر کر کے تھلے پہ جائے قامت پڑھو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يرجو السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کائنات گم تھی اذان بلال میں، جب کائنات گم تھی اذان بلال میں، تب روح بلال گم تھی نبی کے خیال میں، تب روح بلال گم تھی نبی کے خیال میں. نماز عشاء باجماعت ادا کی گئی. تھوڑا سا مہربانی فرمائیں، یہ جو آگے صف ہے میں انہی سے مخاطب ہوں جو بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. جو احباب بیٹھے ہوئے تھے آگے پہلے سے، ان کا حق ہے ان کو بیٹھنے دیں، باقی پیچھے ہو کر بیٹھ جائیں. آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ سرکار کی محفل میں ہیں، اور اسٹیج پر بھی جو احباب نماز کے بعد یا نماز کے دوران تشریف لے آئے ہیں، انتظامیہ کی جانب سے یہ گزارش ہے کہ وہ بھی نیچے تشریف لے چلیں، تاکہ جو مدعو مہمان ہیں جنہیں دعوت دے کر خاص طور پر بلایا گیا، وہ اسٹیج پر آرام سے تشریف فرما ہو سکیں. پیچھے بھی جتنے احباب ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیے، کھڑے نہ رہیں، تمام لوگ بیٹھ جائیے. ارادہ ہے انتظامیہ کا کہ 12 بجے تک یہ محفل صلاۃ و سلام اور دعا کے ذریعے اپنے عروج پر پہنچے. میں اس لیے سب احباب سے گزارش کر رہا ہوں کہ سب احباب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں اور نعرہ لگائیے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں دعوت دے رہا ہوں دربار عالیہ گھمگول شریف، دربار عالیہ گھمگول شریف میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے محبوب ثنا خاں حافظ نور سلطان صدیقی تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. کوئی شخص، انتظامیہ بار بار مجھ سے کہہ رہی ہے کہ جو مہمان تشریف لائے ہیں وہ کھڑے نہ رہیں بلکہ بیٹھ جائیں. جن کو میری آواز آ رہی ہے اور وہ اردو زبان سمجھتے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں. اب باقی چائنیز مجھے آتی نہیں ہے، ورنہ باقیوں کو بھی میں سمجھا لیتا. جس کو اردو سمجھ آ رہی ہے چائنیز حضرات سے معذرت، باقی جن کو اردو سمجھ آ رہی ہے وہ بیٹھ جائیں. نعرہ لگائیے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جب کائنات گم تھی اذان بلال میں، جب کائنات گم تھی اذان بلال میں، تب روح بلال گم تھی نبی کے خیال میں. چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا. اور اے نئے دور، تجھے امن کی حاجت ہے اگر تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا. تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا. حافظ نور سلطان صدیقی تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آج ہم سب کی بہت خوش نصیبی ہے کہ ہم اس خوبصورت محفل پاک میں سب حاضر ہیں. مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو جنہوں نے بڑی محبتوں سے اس خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا. گمگول شریف کے جتنے بھی خدام ہیں سب کو مبارکباد ہے. اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میری بڑی خوش نصیبی کہ پیرزادہ حضور قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب دامہ بقاتم العالیہ آپ کے زیر سایہ ایک مرتبہ پھر مجھے سرکار کی ثناخوانی کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے بھی علم میں، عمل میں، صحت میں اور برکتیں عطا فرمائے. محبت سے آقا کی بارگاہ میں جی بالکل ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مہربانی، آپ خاموشی اختیار کیجیے جتنے بھی احباب ہیں، اور محفل کا جو تقدس ہے اس کا خیال رکھیے اور میرے ساتھ مل کے درود پاک میں شریک ہو جائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی. ہجرے مدینے خبر گئی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب شریک ہو جائیے میرے ساتھ اس ربائی میں. بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. جسے چاہت پہ بلا لیا، جسے چاہت پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے جسے چاہت پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے
صالح صلو. ماشاءاللہ جیتے رہے اور ذرا بلند آواز ہو جائے. جسے چاہت جسے چاہت پہ بلا لیا, جسے چاہت